الحمد لله الذي أبدع الفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر ایکو کم کرنے کے لیے بولی کو جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعہ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو فیضیاب فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ آج کے موضوع کے ضمن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں. انشاءاللہ بإذن اللہ مختصر سے وقت میں مطلوع آیہ کریمہ پر مزید قرآنی آیات، احادیث مصطفیٰ جان رحمت اور تاریخ کے حقائق اور شواہد کی روشنی میں گفتگو ہوگی. آج ہم لوگ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس عنوان پر گفتگو کریں گے کہ اہل بیت، صحابہ اور آج کا مسلمان. یہ موضوع بھی حالات حاضرہ کے تناظر میں بے پناہ اہمیت کا حامل و مالک ہے، اور اس موضوع کی اہمیت وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں جو عالم اسلام اور عالم اہل سنت کے داخلی فتنوں سے واقف ہیں. میں نے ماہ محرم
کہ پہلی جمعہ کے موقع پر کربلا کے پس منظر پر گفتگو کی تھی، اور دوسری جمعہ امام حسین علیہ السلام کے مقام عظیمت پر گفتگو ہوئی تھی، اور پھر شہید اعظم کانفرنس میں اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی ہر دور میں ضرورت رہے گی اس موضوع پر بھی میں نے گفتگو کی تھی۔ آج کا یہ سبجیکٹ اور آج کا یہ موضوع بھی بڑا حساس ہے، اس پر خصوصی طور پر آپ سب کی اور میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، میں سب کی توجہ کا طالب ہوں۔ اولاً بنیادی طور پر چند باتوں کا جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ ان میں خاص طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان اور بہت ہی مقدس اور مقتدر گھرانے کے تعلق سے قرآن مجید کا کیا پیغام ہے، اور احادیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھرانے سے متعلق، اپنے اہل بیت سے متعلق کیا کچھ فرمایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بالخصوص خلفائے ثلاثہ، ان کے اپنے تعلقات اور ان کے اپنے روابط اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسے تھے، حضور علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ ان کا رشتہ، ان کی نسبت کیسی تھی، اسے بھی جاننا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بالکل 50 سال بعد واقع ہوا ہے۔ کربلا کا واقعہ بالکل 50 سال کے بعد ہوا ہے۔ ادھر 50 سال ہی گزرے تھے حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کو، اور امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارکہ بہت لمبی چوڑی اس کو کہتے نا کہ وہ نہیں تھی، بس 54-55 سال کی، 53-54 سال کی عمر مبارکہ تھی۔ 55 سال کی آپ کہہ سکتے ہیں، 54-55 سال کی عمر مبارکہ تھی اختلاف روایات کے ساتھ۔ اور جس طرح کے حالات کربلا میں پیش آئے، اور اس سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت جن حالات میں ہوئی، پھر اس سے پہلے امام علی علیہ السلام کی شہادت جن حالات میں ہوئی، ان سب کے پیش نظر ایک بات بہت ہی کامن جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو شہید کرنے والے یہود و نصارہ نہیں ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ظاہراً مسلمان ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات ہمارے لیے یقیناً تشویش کا باعث ہے، اور 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ 1400 سالوں میں افسوس کی بات یہ ہے کہ کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، خانوادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذبح کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں کے ساتھ زیادتی کی، بدتمیزی کی، وغیرہ وغیرہ، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ان ظالموں کے دفاع میں آج جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان بدبختوں کے دفاع میں، ان جہنمیوں کے دفاع میں جو لوگ آج تقریریں کر رہے ہیں یا کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ خارجیت کا اور ناسبیت کا وائرس اور یہ بیماری اہل سنت و جماعت میں بھی گھس گئی ہے۔ یہ بیماری اہل سنت و جماعت میں بھی آ گئی ہے۔ بسا اوقات اس طرح کے حالات اور واقعات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، اور بہت ہی ایک عجیب و غریب کیفیت محسوس ہوتی ہے، دل ناراض ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جماعت، اتنی عظیم جماعت، اس جماعت میں بھی اس طرح کے عناصر آ گئے ہیں۔ ہمیں اس پر خاص طور پر توجہ کرنے کی اور سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں اس طرح کے فتنے اٹھائے گئے،
ہر دور میں اس طرح کے فتنوں کا سد باب بھی کیا گیا، اس دور میں بھی اس طرح کے فتنے کیے جا رہے ہیں اور فتنے کیے جاتے ہیں۔ بالخصوص محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو محرم کے مہینے میں خاص طور پر، اور امام علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 13 رجب کو ہے، 13 رجب کے موقع پر، پھر امام علی علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے، اس موقع پر یعنی سیدہ فاطمہ کی ولادت کا دن ہو، امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا دن ہو یا امام علی کی ولادت کا دن ہو، اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو بالخصوص سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہے، جسے پڑھ کر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ آج بھی ایسے بدبخت زندہ ہیں جو یزید اور یزیدیت کے دفاع میں کھڑے ہیں، یزید اور یزیدیت کے سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ ایسے بھی بدبخت آج ہمیں آپ کو نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ آج میں نے اس لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بھی یہ بات اچھی طرح سے آ جائے اور قاعدے سے آپ میری اپنی گفتگو سماعت کریں تاکہ اس طرح کے فتنوں کا ہم سد باب کر سکیں۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی شان و عظمت بیان فرمائی۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جس اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی شان و عظمت قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، ایسا اہتمام آپ کو قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت رسول اللہ کو اس عظمت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو ہر طرح کے نقص و عیب کمی کجی سے پاک و صاف کر دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب پاک صاف و ستھرا کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خوب پاک صاف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کر دے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے۔ آپ توجہ کریں، اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی یہ کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مجھے اجر رسالت کے طور پر کچھ نہیں چاہیے، امت بس میری اہل بیت کے ساتھ آپ لوگ معدت کرو، محبت کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو موقعوں پر نہیں بلکہ بے شمار مواقع پر، میں یہاں کچھ حوالے جات ہیں، ان حوالے جات کے ساتھ مواقع تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی شان بیان فرمائی ہے، آپ اس پر تھوڑی سی توجہ کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ دن رات دیکھتے تھے، دن رات دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کس قدر تعلق ہے، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دلاتے ہیں۔ دن رات صحابہ یہ دیکھتے تھے، انہی صحابہ کے درمیان یہ سارے واقعات، یہ سارے روایات، یہ ارشادات انہی صحابہ کے درمیان پیش آتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ امام ترمذی اپنی جامع میں لاتے ہیں، امام حاکم اور بھی بہت سارے محدثین ہیں، وہ یہ ساری روایتیں اپنی اپنی کتابوں میں لاتے ہیں۔ آپ توجہ کریں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں، امت کو متوجہ کرا رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں کہ مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی، اور میری اہل بیت سے یعنی میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے خاندان والوں سے اس لیے محبت کرو کہ میری وجہ سے ان سے تم محبت کرو، میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ طور پر اپنی امت سے اہل بیت سے محبت کے لیے حکم فرمایا، میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ فرمایا باضابطہ طور پر۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل و مالک ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔ تم میں بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائیں، ہے نا، 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو نصیب ہو جائیں تو وہ آخرت کے عمل کا تاریک نہیں ہو سکتا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو نصیب ہو جائیں تو وہ آخرت کے عمل کا تاریک نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: نیک بیوی، نیک اولاد، لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت، اپنے ملک میں روزگار، اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی کو نصیب ہو جائیں، کسی کو مل جائیں تو اس کا عمل کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ اس پر ہمیں توجہ بھی کرنی چاہیے اور غور بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت، توجہ کریں، اہل بیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اہل بیت رسول اللہ کی ایک دن کی محبت پورے سال عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جو اسی، توجہ کریں آپ، جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس پر ہمیں خصوصی، ان روایات پر ہمیں خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بڑی مشہور و معروف روایت ہے، اس پر میں آپ کی خاص طور پر توجہ بھی چاہوں گا کہ وہ یہ روایتیں جنہیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت و رسالت سے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کس طرح ظاہر ہوئی ہے، یہ ہمیں جاننا سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ میری اہل بیت یعنی میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یعنی یہ کہ کبھی ہوتا ہے نا ایسا کہ کشتی کی مثال، سوار ہونے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے، طوفان بھی آ جائے تو کشتی طوفان سے بھی گزر جاتی ہے۔ اب اس پر توجہ کریں کہ حالات اس قدر پراگندہ ہیں کہ ان حالات کی پراگندگی کی وجہ سے بد عقیدگی کا طوفان چلتا رہتا ہے، ناسبیت کا طوفان چلتا رہتا ہے، خارجیت کا طوفان چلتا رہتا ہے، اہل بیت اطہار کی دشمنی کا طوفان چلتا رہتا ہے، کبھی یزیدیت کا طوفان، کبھی مروانیت کا طوفان، کبھی اہل بیت اطہار کے غداروں کا طوفان، یہ طوفان چلتا رہتا ہے۔ اس طوفان کے چلتے ہوئے اہل بیت کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے سے رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بالفاظ دیگر اللہ کے رسول یہ پیغام دے رہے ہیں کہ
کہ ایسے بدعقیدگی کی طوفان میں جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہونے سے رہ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اس حدیث پاک کا معنی، وہ مطلب، وہ مفہوم ہے جسے آج کی تاریخ میں آپ کا ہمارا جاننا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کی مثال ایک دو نہیں بلکہ بارہا مواقع پر صحابہ کے درمیان پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ حدیث پاک دیکھیے کتنی شاندار ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے۔ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک لیتے، جب میرے اہل بیت میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک لیتے۔ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت داری کی وجہ سے محبت نہ کرے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے، میرے رب کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرے، میری قرابت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرے، یہ میرے گھر والے ہیں اس لیے ان سے محبت کریں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے اہل بیت کی محبت دلوں میں داخل نہیں ہوگی اس وقت تک ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو بھی داخل نہیں فرمائے گا، ایمان کو بھی داخل نہیں فرمائے گا۔ یہ خاص طور پر ہمارے لیے جاننا اور سمجھنا بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ روایات ہیں جن روایت کا جاننا سمجھنا ہمارے لیے آج کے پرآشوب دور میں اشد ضروری ہے۔ اشد ضروری اس لیے ہے کہ باضابطہ طور پر بنام مسلمان ایک بہت بڑا طبقہ اس کام میں لگا ہوا ہے کہ امت کا رشتہ، امت کا تعلق اہل بیت اطہار سے کمزور ہو جائے، اہل بیت اطہار سے امت کا رشتہ ختم ہو جائے یا امت اہل بیت اطہار سے دور ہو جائے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس کام میں لگا ہوا ہے، ہمارا آپ کا جاننا سمجھنا اس حوالے سے بے پناہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو ارشاد فرمایا، احادیث میں اس کا تذکرہ آیا، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جب ہم نماز میں بیٹھتے کھڑے ہوتے ہیں اور اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو درود ابراہیم کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہے نا؟ پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا، پھر آپ کے آل پر یعنی اہل بیت پر درود بھیجا گیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر درود بھیجا گیا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ درود ابراہیم اگر کوئی نہ پڑھے، جان بوجھ کر کے نہ پڑھے، یا نماز میں سے درود ابراہیم ہٹانا چاہے تو اس کی نماز مکمل ہوگی؟ قطعی طور پر مکمل نہیں ہوگی۔ تو ہمارے لیے، آپ کے لیے جاننا سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اپنی اہل بیت سے محبت فرمائی، اور نماز جیسی عظیم عبادت میں درود ابراہیمی میں اہل بیت اطہار کو شامل فرمایا، اور پوری دنیا والوں کو بلکہ عالم اسلام کو قیامت تک یہ میسج دیا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، جب تک میرے اہل بیت پر درود نہیں تم بھیجو گے اس وقت تک افضل عبادت، نماز جیسی افضل عبادت وہ بھی مکمل نہیں ہوگی۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو توجہ دلائی، کہا کہ اس پر غور کرو، توجہ کرو۔ تو آپ ذرا سا اس پر دھیان دیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے متعلق کس قدر امت کو ترغیب دلائی ہے، متوجہ کروایا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھیں اور اس حوالے سے دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات صحابہ دیکھتے تھے، دن رات صحابہ دیکھتے تھے کہ یہ امام حسن سے کیسی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے ان کو کیسی محبت ہے، سیدہ فاطمہ سے کیسی محبت ہے، امام علی سے کیسی محبت ہے،
دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیکھتے تھے حضور علیہ السلام کا عمل مبارک، حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے متعلق محبت، بالخصوص اپنے نواسوں سے محبت، دن رات صحابہ دیکھتے تھے۔ آپ وہ واقعہ میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، اسے آپ لوگ یاد کرتے ہیں، فراموش نہیں کر پائیں گے۔ وہ یہ واقعات ہماری روایات ہماری ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہے نا، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جمعہ کے خطبے کے دوران امام حسن مجتبی، امام حسین شہید دشت کربلا یہ مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں۔ 4 سال 5 سال کی عمر ہے ان شہزادوں کی، مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو دور سے دیکھ لیتے تو دور سے ہی فرما دیتے کہ میرے دونوں شہزادے مسجد میں آ رہے ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کو بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیچے اتر کر کے ان شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر کے ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے، ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے۔ کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، کوئی اس طرح کا عمل کرے اس کے لیے اذن نہیں ہے۔ آپ غور کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین نماز جمعہ کے موقع پر، خطبے کے موقع پر دونوں شہزادوں کو اٹھا کر کے اپنے گود میں بٹھا لیتے، اپنے گود میں بٹھا لیتے، اور خطبے کے دوران جس موضوع پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے وہ موضوع اپنی جگہ روک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کو فرماتے تھے کہ اے صحابیو جان لو یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے دونوں نوجوان ہیں۔ بلکہ ایک موقع پہ فرمایا کہ یہ میرے دونوں شہزادے نوجوانان جنت کے سردار ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اے صحابیو تم ان سے محبت کرو، میں تمہیں ان کے حقوق یاد دلاتا ہوں، تم ان سے محبت کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، باضابطہ طور پر ایک نہیں کئی مرتبہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے صحابیو سن لو، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ گویا اہل بیت اطہار کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ جمعہ کے موقع پر عین خطبے کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک صحابہ کو بہت زیادہ متوجہ کراتا تھا۔ پھر آپ دیکھیں ایک موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے، سجدے میں ہیں، اور سجدے کی حالت میں امام حسن مجتبی یا امام حسین شہید دشت کربلا سجدے کی حالت میں جا کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ نانا اور نواسے کا پیار محبت اپنی جگہ ہے، مگر یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، پشت پر سوار ہو جاتے، حسنین کریمین پشت پر سوار ہو جاتے۔ آپ دیکھیں، آپ انڈیویجولی نماز پڑھتے ہو اکیلے یا امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، 5 مرتبہ کہتے ہیں، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کوئی امام اگر پڑھ لے تو یہ بہت ہی بڑا کام ہوگا، ورنہ جلدی جلدی سب نماز ادا کر کے چلے جاتے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے لیے سجدہ طویل فرما دیا، ہے نا، سجدہ طویل فرما دیا، اپنے سجدادوں کے سجدہ طویل فرما دیا۔ آپ غور کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے لیے سجدہ طویل کر دیا، اور پیچھے صحابہ بھی تھے، صحابہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں، آپ کی محبت میں صحابہ بھی اپنا سجدہ طویل کر دیتے، صحابہ بھی اپنا سجدہ طویل کر دیتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت کی یہ محبت، حسنین کریمین کی یہ محبت ہمیں متوجہ کرا رہی ہے۔ متوجہ کیا کرا رہی ہے کہ نانا نواسے کی محبت اپنی جگہ ہے، مگر اس محبت کی شان کتنی نرالی ہے یہ دیکھیے کہ نانا اور نواسے کی محبت دنیاوی اعتبار سے اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے۔ نانا اور نواسے کی محبت دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے، مگر اے امام حسین، آپ کی محبت پر ہم سب قربان۔ آپ کی اور آپ کے نانا کی محبت ایسی عظیم الشان ہے کہ یہ محبت نہ آپ کو نہ آپ کے جد کریم کو غفلت کی طرف لے جاتی ہے،
بلکہ آپ کی یہ محبت، آپ کے جد کریم کی یہ محبت اللہ کی عبادت میں اور اضافہ کرا دیتی ہے، اللہ کی عبادت میں اور اضافہ کرا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ تسبیح بڑھ گئی، سبحان ربی الاعلیٰ کی گنتی بڑھ گئی، ان گنت سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ان گنت طور پر سبحان ربی الاعلیٰ کی یہ گنتی پڑھی جا رہی ہے، تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ امام حسین دین سے غافل کرانے والی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ امام حسین عین دین کا نام ہے، عین دین کا نام ہے، اسی لیے تو یہ تسبیح بڑھ رہی ہے۔ تو یہ صحابہ یہ بھی دیکھتے تھے، صحابہ یہ بھی دیکھتے تھے، صحابہ کے سامنے یہ ساری تفصیلات موجود تھیں۔ اب آپ دیکھیں ان شہزادوں کی شان و عظمت کتنی نرالی ہے، کتنی عظیم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں روایات آپ کو بھی سناؤں گا اور ان روایت کو آپ جانیں سمجھیں کہ کتنا گہرا اور کتنا مضبوط تعلق صحابہ کرام کا، بالخصوص خلفائے راشدین کا اہل بیت اطہار کے ساتھ مضبوط تھا۔ میں پھر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کس قدر صحابہ دن رات دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ یہاں میرے سامنے کچھ واقعات میں نوٹ کیا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، سیدنا فاروق اعظم سے متعلق اور سیدنا عثمان ذو النورین سے متعلق۔ صحابہ کے بھی بہت سارے ایسے روایات واقعات ہیں، وقت اگر مجھے اجازت دے گا تو میں آپ کے سامنے چند باتیں ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک، اسے تفسیر کشاف میں روایت کیا گیا، پھر اس کے بعد کتاب الموافق فی الحدیث میں امام زمخشری انہوں نے اسے روایت کیا، اور بھی مطلب ہے کہ بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو یہ روایت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی کون ہے؟ راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ راوی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل سجی ہوئی ہوتی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، مجلس سجی ہوئی ہوتی تھی۔ اب چونکہ مسجد نبوی اور ام المومنین کا در مبارک یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ کا گھر متصل ہے نا، یعنی آج جو گنبد خضرا ہے مسجد نبوی میں، آج جو گنبد خضرا ہے حضور علیہ السلام کا ہرا گنبد ہے، وہ ہرا گنبد دراصل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان ہے، یہ مکان ہے، اور مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا۔ یہ دار عائشہ اس کو کہتے ہیں، ہے نا، یہ دار عائشہ، مسجد نبوی سے متصل دار عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں محفل میں، ام المومنین اپنے مکان سے متصل مطلب ہے کہ مسجد نبوی ہے، پردہ تھوڑا سا پردہ ہٹتا ہے تو اللہ کے رسول کا وہ دیدار فرماتی تھی، اور اپنے والد بزرگوار بیٹے میں حضرت صدیق اکبر انہیں بھی دیکھ لیتی تھی، ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں، روایت ام المومنین کر رہی ہیں اور حضرت سرکار صدیق اکبر سے متعلق کر رہی ہیں، صدیق اکبر سے متعلق کر رہی ہیں، صدیق اکبر کا ایک قول ام المومنین بیان کر رہی ہے۔ میں اس لیے زور دے کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس طرف بھی جاتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تعلقات اہل بیت کے ساتھ اچھے نہیں تھے، یا ام المومنین کے تعلقات اہل بیت کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ یہ صحابہ پر، خلفائے راشدین پر، امہات المومنین پر افتراء ہے، یہ غلط الزامات ہیں، یہ بہتان ہے، قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سرکار صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ منظر اکثر دیکھا کرتی تھی کہ مجلس میں میرے والد بزرگوار یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اکثر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے کو تکتے رہتے تھے،
اکثر چہرے کو تکنا کہتے ہیں نا، چہرے کو تکتے رہتے تھے، امام علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، امام علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عمل حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ میرے والد بزرگوار اکثر علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات حضرت صدیق اکبر کی مجلس میں بھی ہوتے تو صدیق اکبر حضرت علی کے ہی چہرے کو دیکھتے رہتے، تو یہ ان کے لیے حیرت کی بات تھی، حیرت کی بات تھی۔ ایک موقع پر اپنے والد بزرگوار سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ اے میرے ابا حضور، یہ بتائیے کہ آپ جب بھی مجلس میں ہوتے ہیں اور علی بھی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ کے علی کے مجلس میں ہوتے ہوئے آپ اکثر علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہو، سب کو چھوڑ دیتے ہو، مجلس میں جو بھی بیٹھے ہوئے سب کو چھوڑ دیتے ہو، علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ، ابو بکر علی کے چہرے کو یوں ہی نہیں تکتا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ابو بکر یوں ہی تکتا نہیں ہے علی کے چہرے کو، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا، بولیے، عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت ہمیں آپ کو بتا رہی ہے، یہ روایت ہمیں آپ کو بتا رہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بڑا گہرا تھا، بلکہ یہ روایت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کون سی روایت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صدیق اکبر روایت کرتے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا فرمایا؟ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسی شان، کیسی عظمت ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ روایتیں تو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہو بہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھی۔ یہاں تک فرماتی ہے کہ چال چلن میں، جیسے چلنا ہوتا ہے نا، سیدہ فاطمہ زہرا کے چلنے کے انداز پر ام المومنین فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ ایسے ہی چلتی ہیں جیسے اللہ کے رسول چلا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ ایسے ہی بیٹھتی ہیں جیسے اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ ایسے ہی کلام کرتی ہیں جیسے اللہ کے رسول کلام کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ام المومنین ہی بیان کرتی ہیں۔ اب آپ پھر اندازہ لگائیں اس روایت پر، اور جب بھی یہ روایت میں بیان کرتا ہوں تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ ام المومنین روایت کرتی ہیں، توجہ کریں آپ، فرماتی ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے، مجلس میں ہیں یا گفتگو فرما رہے، تو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ باحجاب پردے کے ساتھ جیسے ہی اپنے والد بزرگوار سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کی تعظیم کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے، خود کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تو صحابہ کی کیا مجال، صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میں نے یہ منظر بارہا دیکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ بسا اوقات سیدہ فاطمہ یعنی آپ کی بیٹی
کہ لباس مبارک کو سونگتے تھے اللہ کے رسول، سونگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سونگ کر کے فرماتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ کے لباس سے، کپڑوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، لباس کو سونگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، امام علی کی محبت، یہ روایتیں کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ سرکار صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، یہ روایتیں ام المومنین بیان کر رہی ہیں۔ یہ خارجیت اور ناسبیت ہی کا فتنہ ہے، جس طرح کی باتیں گھڑ کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ ان نفوس قدسیہ کے درمیان ایک طرح کی غلط فہمی پیدا کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے، سازش کی ہے، مگر یہ کبھی کامیاب ہوئے نہیں ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے سرکار صدیق اکبر، تو آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام حسن امام حسین جیسے مسجد میں آتے تھے، جمعے کے دن آئے، چھوٹے سے بچے ہیں دونوں، آئے، دونوں شہزادے قریب پہنچے، اور قریب پہنچ کر کے برجستہ ان شہزادوں نے یہ کہا، کہ اے خلیفۃ المسلمین، جس ممبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہو، یہ ممبر میرے نانا کا ممبر ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ ممبر تو میرے نانا کا ممبر ہے، یہ ان دونوں شہزادوں نے کہا۔ تو پتہ ہے اس پر حضرت سرکار صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ صحابہ بیان کرتے ہیں، سرکار صدیق اکبر نیچے اترتے ہیں، شہزادوں کو لیتے ہیں، لے کر کے سینے سے لگاتے ہیں اور دھاڑے مار مار کے رونا شروع کرتے ہیں، دھاڑے مار مار کے، اللہ کے رسول یاد آتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، بالخصوص سرکار صدیق اکبر تو وہ صحابی رسول، وہ خلیفہ راشد، وہ یار غار، وہ رفیق ہمدم، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھی، جن کے ساتھ کی عظمتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جن کی عظمتوں کا خطبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ سرکار صدیق اکبر کی عقیدت، محبت، آپ کا تعلق اللہ کے رسول سے متعلق جگ ظاہر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار صدیق اکبر دونوں نواسوں کو سینے سے لگا کر کے روتے ہیں، دھاڑے مار مار کے روتے، اللہ کے رسول یاد آتے، اللہ کے رسول کا چہرہ یاد آتا ہے۔ اور امام حسن مجتبی تو شبیہ تھے، بالکل شبیہ تھے حضور علیہ السلام کی۔ امام حسن کو دیکھ کر، امام حسین کو دیکھ کر کے یاد کرتے اللہ کے رسول کو، دھاڑے مار مار کے روتے، اور رو کر کے بھرائی ہوئی آواز میں فرماتے ہیں کہ شہزادو، خدا کی عزت کی قسم، یہ ممبر تو آپ کے نانا ہی کا ممبر ہے، یہ ممبر تو آپ کے نانا ہی کا ممبر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر والہانہ انداز سے اہل بیت اطہار کے ساتھ سرکار صدیق اکبر اپنا عمل فرماتے ہیں۔ رویہ دیکھیے کیسے، کتنا شاندار رویہ ہے۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل و مالک بات ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور توجہ کرنا چاہیے کہ صحابہ کا، بالخصوص خلفائے راشدین کا تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ کتنا مضبوط تھا۔ پھر آپ دیکھیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس اختلاف میں نہیں جانا چاہتا یا وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں جو اختلافی امور بنائے گئے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، بس میں ایک تعمیری گفتگو کر رہا ہوں، میں تعمیری ذہن دینا چاہتا ہوں۔ تقریر کاری سے ہمیں آپ کو بچنا ہے، اور بچ کر کے ہمیں ایک تعمیری ذہن بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ غور کریں۔ آپ دیکھیں حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ خلیفہ بنے، اور کم و بیش 2-2.5 سال تک آپ کی خلافت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر ایک دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے ظاہری زندگی میں وصال کے لیے جو سن عطا کیا ہے، وہی سن مجھے بھی عطا فرما۔ سن کہتے ہیں 63 سال۔ حضور کا وصال کب ہوا؟ 63 سال۔ اسی سن میں مجھے بھی اے اللہ موت عطا فرما۔ کہ دعا کرتے تھے، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر کی عمر مبارک 63 سال کی تھی، 63 سال کی تھی۔ محبت دیکھیے کیسی ہے، چاہت دیکھیے کیسی ہے۔
یہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا میں رہیں تو اور لمبی چوڑی عمر پا کر کے رہیں، ایسا نہیں، سن بھی چاہ رہے ہیں تو کون سا سن؟ 63 سال، 63 سال کا سن چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وصال کا وقت قریب آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو امام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ بلواتے، جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ امام علی علیہ السلام کو بلا کر کے لایا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام آتے ہیں، حضرت صدیق اکبر بستر پہ ہیں اور وصال کرنے والے ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، بستر کے قریب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ علامات وغیرہ یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وفادار صحابہ حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات دیکھتے تھے نا کہ کیسا تعلق ہے، کیسا رشتہ ہے، کیسی مطلب ہے کہ چاہت ہے اہل بیت اطہار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ ساری باتیں سامنے تھیں۔ اور عقیدت محمد حضرت صدیق اکبر خود بھی بہت زیادہ اہل بیت اطہار سے محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ احترام بھی فرماتے تھے۔ آپ توجہ کریں، حضرت علی کو بلا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، میرا انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، رخصت ہونے والا ہوں، میں ایک وصیت کر رہا ہوں اور آپ اس کے گواہ رہنا، اور آپ سے بھی اس وصیت میں میں مدد چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مخاطب ہو کر کے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، وصیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کہ اے علی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفن پہنایا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قبر انور میں اتارا۔ اے علی، اب آپ غور کریں، اے علی، ابو بکر کی یہ وصیت ہے، اے علی ابو بکر کی یہ خواہش ہے، اے علی ابو بکر یہ چاہتا ہے کہ آپ جن ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کو غسل دیے ہو، کفن پہنائے ہو، قبر میں اتارے ہو، انہی ہاتھوں سے آپ مجھے بھی غسل دیں، انہی ہاتھوں سے آپ مجھے کفن پہنائیں، انہی ہاتھوں سے آپ مجھے قبر میں اتاریں۔ یہ حضرت علی کو بلا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وصیت فرما رہے ہیں۔ میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ بات پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ بات قرآن میں کہاں لکھی ہے، یہ بات حدیث میں کہاں لکھی ہے، تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وصیت کی ہے اور علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے گزارش کی ہے، تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وصیت کی ہے، اس طرح کی وصیت کرنے کا حکم کہیں قرآن میں ہے؟ اس طرح کی وصیت کا حکم کہیں حدیث میں ہے؟ اللہ نے کہیں فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ پھر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضرت سرکار صدیق اکبر آپ سے زیادہ، مجھ سے زیادہ، بلکہ کل اس وقت جتنے بھی علم والے ہیں ان سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کو جاننے اور سمجھنے والے تھے۔ یہ خلیفہ راشد ہے، امیر المومنین ہے، امام المسلمین ہے، ان سے بڑھ کر کے قرآن جاننے والا کون تھا؟ ان سے بڑھ کر کے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو، حدیثوں کو جاننے والا کون تھا؟ پھر یہ وصیت آپ فرماتے، تو اس وصیت کا معنی مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ بدعت ضلالہ ہے؟ کیا آپ اسے بدعت سے تعبیر کریں گے یہ بدعت ضلالہ ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ ایک صحابی کا عمل ہے، خلیفہ راشد کا عمل ہے، تو پھر خلیفہ راشد اور صحابی کے عمل کو بھی آپ بدعت ضلالہ نہیں کہتے ہو، سنت ہی میں شامل کرتے ہو، شرع شریف کے مطابق ہی مانتے ہو، تو صرف اسی بات کے حد تک نہیں بلکہ ہر اس صحابی کے انداز کو آپ کو دین کا حصہ ماننا ہوگا
جن جن صحابی کے اندازوں سے، ان کے عمل سے، ان کے ارشادات سے، ان کے کردار سے، ان کے برتاؤ سے اہل بیت اطہار کی بے پناہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اسے بھی پھر ماننا پڑے گا، اسے بھی پھر ماننا پڑے گا۔ اب آپ غور کریں اور توجہ کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم صحابی، خلیفہ راشد، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ اے علی مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دو جن ہاتھوں سے تم نے اللہ کے رسول کو غسل دیا ہے، انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہناؤ جن ہاتھوں سے تم نے اللہ کے رسول کو کفن پہنایا ہے، اے علی آپ ہی مجھے قبر میں اتارو۔ اس سے پہلے پھر عرض کیا کہ جب یہ سب کچھ کر لو علی، یہ سب کچھ کر لو تو میرے جنازے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے دروازے کے پاس لے جا کر کے رکھ دینا۔ دروازہ بند ہے، دروازے کے پاس لے جا کر کے رکھ دینا، روضہ پاک کے دروازے کے پاس جا کر کے رکھ دینا۔ صحابہ بھی ہیں بہت سارے، وہ بھی وصیت سن رہے ہیں، وہ بھی سن رہے، دروازے کے پاس رکھ دینا۔ میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میں میرے آقا و مولا کے پہلو میں، قدموں میں دفن ہو جاؤں۔ پھر میں یہاں سوال کروں گا کہ یہ بھی حکم اللہ کا نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہو یا صحابہ ہوں انتقال کر جائیں تو حضور کے قدموں میں دفن ہو جائیں، حضور کے پہلو میں دفن ہو جائیں؟ نہیں فرمایا، نہیں فرمایا۔ مگر دیکھیے کتنا شاندار عمل ہے، اسے آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کے قدموں میں دفن ہو جاؤں۔ میرے جنازے کو لے جانا اور جہاں حضور کا روضہ ہے دروازہ بند ہوگا تو وہاں رکھ دینا اور رکھ کر کے عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے بعد کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے دوست ابو بکر ہیں، یہ آپ کے دوست ابو بکر ہیں، یہ عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں، یہ آپ کے دوست ابو بکر ہیں، یہ عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں۔ ابو بکر کی خواہش ہے کہ یہ آپ کے پہلو میں، آپ کے قدموں میں دفن ہو، یہ آپ کے ابو بکر ہیں، یہ عرض کرنا۔ میرے جنازے کو لے جانا، حضور کے روضے کے سامنے رکھنا اور عرض کرنا کہ یہ آپ کے ابو بکر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر حضرت علی سے مخاطب ہو کر کے فرماتے کہ اے علی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں اور حضور کے روضے کا دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر لے جانا اور حضور کے پہلو میں دفن کرنا، ورنہ میرے جنازے کو وہاں سے اٹھا کر کے سیدھے عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ امام علی، صحابہ سب گواہ ہیں۔ وصال ہوا تو سرکار صدیق اکبر نے ہی وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھایا، ہے نا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے لا کر کے حضرت صدیق اکبر کے جنازے کو رکھ دیا اور رکھ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ابو بکر ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحابہ سب گواہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے آواز دیتے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ حیات النبی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وصال کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندگی عطا فرمائی ہے۔ زندگی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ حیات النبی کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اور حیات النبی کا عقیدہ یہ اسلام کا بہت ہی مضبوط ترین حصہ ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وقت نہیں ہے مگر اس پر میں پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ قبر انور سے یعنی قبر رسول سے آواز آتی ہے۔ آواز کیا آتی ہے؟ ادخل الحبیب الی الحبیب۔ آواز آتی ہے قبر انور سے کہ دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔ فإن الحبیب للحبیب مشتاقون، کا ایک دوست دوسرے دوست کے انتظار میں ہے۔ قبر رسول سے آواز آتی ہے دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، دوست دوست کے انتظار میں ہے۔ یہ آواز آتی ہے۔ مولا فرماتے، صحابہ فرماتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازہ بند تھا تو دروازہ خود بخود کھل گیا، پھر ہم نے حضرت صدیق اکبر کو حضور کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، توجہ کریں کہ کس قدر اہل بیت اطہار سے صدیق اکبر کا تعلق رہا ہے۔ ایسے ہی فاروق اعظم کا معاملہ رہا ہے،
ایسے ہی عثمان ذو النورین کا معاملہ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت تفصیل میں آپ کو بہت ساری باتیں سناتا، مگر یہاں رک کر کے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، خاص طور پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حالات حاضرہ کے تناظر میں سرکار فاروق اعظم کے تذکرے کو اور سرکار عثمان ذو النورین کے تذکرے کو اور صحابہ کے تذکروں کو پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے اس موضوع کے ضمن میں عرض کروں گا. بس آپ کو میں اس موضوع کے اس حصے کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. اہل بیت، صحابہ اور آج کا مسلمان. آج کا مسلمان یعنی یہ کہ اب ہمیں اس امر کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی خانوادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، امام علی ہوں، سیدہ فاطمہ ہوں، حسنین کریمین ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کی شان و عظمت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. بارہا علماء سناتے رہتے ہیں، بارہا خطبہ سناتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل سنت و جماعت والے ہی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ آپ اٹھا کر کے دوسرے مکاتب فکر کے علماء کی کتابوں کو بھی پڑھیں تو بہت ہی احترام کے ساتھ اہل بیت اطہار کی شان و عظمت وہ لوگ بیان کرتے ہیں. امت مسلمہ کے نزدیک اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بالکل اظہر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے. زیادہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں. میں نے نماز کا ذکر کیا آپ کے سامنے، میں نے نماز کا ذکر کیا کہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم درود ابراہیم کے ذریعہ آل محمد پر درود نہ بھیجیں، اہل بیت رسول اللہ پر درود نہ بھیجیں. اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. نمازی کو سامنے رکھ لیجئے، نماز سے بڑھ کر کے تو کوئی عبادت نہیں ہے. کوئی عبادت، یہ تو افضل عبادت ہے نا نماز، افضل عبادت ہے نماز. نماز جیسی افضل عبادت میں درود ابراہیم، اور درود ابراہیم میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد رکھا گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل پر درود بھیجنا نماز کا حصہ ہے. درود ابراہیم کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. تو کیا پتا چلا کہ آل محمد پر درود بھیجے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، یا آل محمد کے تذکرے کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ چاہنے والوں کی نماز کا حال بھی یہی ہے، اور جو آل محمد کا بغض رکھتے ہیں ان کی نماز بھی درود ابراہیم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے نا. ان کی نماز بھی درود ابراہیم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، یہ بھی توجہ کرنے کی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ دور حاضر میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، میں صرف اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. ایک بہت بڑا طبقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جڑا ہوا ہے. اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت سے ہی کہتا ہے، مگر وہ خارجیت ناسبیت کا ذہن رکھتا ہے. منافقت ہے ان کی اپنی سوچ میں، ان کی نالج انہیں دھوکہ دے رہی ہے، ان کا علم انہیں دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے کہ بہت ساری عربی کی کتابیں اس زمانے میں، عربی میں، فارسی میں ناسبیوں خارجیوں کی کتابیں لکھی گئی تھی اہل بیت اطہار کی مخالفت میں، اہل بیت اطہار کی دشمنی میں، بالخصوص واقع کربلا کی دشمنی میں لکھی گئی تھی. وہ کتابیں آج پڑھ کر کے بہت سارے مولوی حضرات آج پڑھ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی شان، ہم بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، دیکھیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں، ہم اس کا رد کر رہے ہیں، ہم اس بات کو ذکر کر رہے ہیں، ہم اس روایت کا رد کر رہے ہیں، ہم خرافات کا رد کر رہے ہیں، دیکھیے یہ کتاب فلاں اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگ امت میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ سے اور ان لوگوں تک کہ میرا پیغام پہنچے تو ان سے کہنا چاہوں گا کہ جناب والا جن کتابوں کو آپ نے پڑھا ہے خارجیوں کی، ناسبیوں کی، انہی خوارج نے، انہی نواسب نے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹانے کے لیے روایتیں گھڑی ہے
اور ایسی ایسی کتابیں حدیث کا نام دے کر کے احادیث کی کتابیں میں آ گئی، ایسی ایسی روایتیں تاریخ کی کتابوں میں آ گئیں، جن کتابوں کو پڑھ کر کے، جن کتابوں کی تحقیق کر کے آج اسلام دشمن عناصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مجروح کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یوں دیکھا جائے تو نہ قرآن مجید محفوظ رہے گا، یوں دیکھا جائے تو احادیث کی کتابیں محفوظ نہ رہیں گی، یوں دیکھا جائے تو تاریخ کی وہ معتبر کتابیں، سیرت کی وہ معتبر کتابیں جو اسلام کا اثاثہ ہیں، وہ معتبر نہیں ٹھہرے گی۔ اگر اس طرح سے آپ گفتگو کریں یا اس طرح سے آپ کلام لائیں جو کلام یا کتابیں یہود و نصارہ کے ایمان پر خوارج اور نواصب نے باضابطہ طور پر روایتوں کو کھڑا ہے۔ میں یہاں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو معاذ اللہ استغفر اللہ یزید کی حمایت کرتا ہے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ ایک طبقہ ہے ایسا، ایک طبقہ ہے بنو امیہ کے مظالم کی تائید کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے بنو امیہ کے مظالم کی، ایک طبقہ باضابطہ طور پر۔ اور افسوس کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سنی مسلمان کہتے ہیں۔ یزید پر لعنت بھیجنے کی بات آتی ہے تو وہاں بھی کلام کرتے ہیں، یزید کے کفر کی بات آتی ہے تو وہاں بھی کلام کرتے ہیں۔ ابھی ان مولویوں کا بس نہیں چل رہا ہے، ورنہ یہ لوگ یزید کو لے جا کر کے جنت میں ہی پہنچا دیتے، جنت میں ہی پہنچا دیتے۔ بلکہ بعض لوگوں نے اس سے پہلے بھی حدیث قسطنطنیہ کا ذکر کر کے یزید کے بارے میں کوشش کی ہے کہ یہ جنتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جنتی ہے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تاریخ کی ساری معتبر کتابیں بھری پڑی ہیں یزید کے تعلق سے، یزید کے کردار کے تعلق سے، یزید پر لعنت بھیجنے کے تعلق سے، یہاں تک کہ یزید امام حسین کے قتل میں راضی تھا، اسی نے حکم دیا تھا، اسی نے حکم دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ یہ ساری باتیں جناب والا تاریخ کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں۔ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مکہ مدینے پہ حملہ کروایا، یہ روایتیں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ میں بالخصوص مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں نماز با جماعت ادا نہیں کی گئی، مدینے کی عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، حضور علیہ السلام کے مدینے میں زنا بالجبر کیا گیا، یزید کی فوج نے زنا بالجبر کیا۔ مروان ہی تو وہاں کا گورنر تھا، مروان ہی تو وہاں کا گورنر تھا۔ مکہ مدینہ پر حملہ ہوا، کعبے کے غلاف جلائے گئے، کعبے کے غلاف کو آگ لگائی گئی، صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد میں بتا رہا ہوں آپ کو، تابعین کو قتل کر دیا گیا۔ ان بدبختوں کو یہ تاریخ کی ساری سچائیاں نظر نہیں آتی ہیں؟ اور چلیں تحقیق کرنے کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ کربلا کی وہ روایت غلط ہے، یہ روایت غلط ہے، یہ روایت غلط ہے، جبکہ کربلا کے پورے واقعے سے متعلق اہل بیت اطہار خود شاہد ہے، اور بڑے بڑے اکابر علماء نے، ائمہ سیر نے بڑی مطلب ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں کربلا کے ساری روایات کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اہل سنت کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، انہیں محفوظ کیا گیا ہے۔ ظالم آج کی تاریخ میں یہ لوگ اس کا انکار کرتے، اس کا انکار کرتے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا، یہ جتنے عناصر ہیں، ان عناصر سے کل بھی امت کو نقصان پہنچا تھا، آج بھی امت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ بس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث رسول اللہ کی روشنی میں، حضرت ابوبکر صدیق کا عمل، فاروق اعظم کا عمل، عثمان ذو النورین کا عمل، صحابہ کا عمل، ازواج مطہرات کا عمل، اہل بیت اطہار کے ساتھ بالخصوص سیدہ فاطمہ، امام علی، حسنین کریمین، ان کی اولاد کے ساتھ کتنا شاندار تھا، اسے سامنے رکھتے ہوئے امت
آج بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ وفاداری کرتی ہے، پورے اخلاص کے ساتھ جڑی رہتی ہے، تو عزتیں اور کامیابی کامرانی قدم چومے گی، ورنہ ذلت و رسوائی امت کا مقدر بن جائے گی۔ یہ بدبخت تو ذلیل ہوئے ہی ہیں، ان کی باتوں میں جو جو آئیں گے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اس لیے کہ امت کی عزت نبی اور آل نبی سے وفاداری میں ہے، امت کی عزت نبی اور آل نبی کے خاندان سے محبت میں ہے، امت کی عزت نبی اور آل نبی کے خاندان کی تعظیم تکریم میں ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے، اس پر ہم توجہ نہیں کریں گے تو اور ذلیل ہوں گے، اور رسوا ہوں گے، اور انتشار اختلاف کا شکار ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں، میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو ارشاد فرمایا ہے۔ امید کہ میرے ان معروضات پر آپ توجہ کریں گے، انشاءاللہ باذن اللہ پھر کسی موقع پر میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ بس آپ سے میری خواہش ہے کہ ہم اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کر لیں، قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیں، حضور علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ مضبوط کر لیں، حضور کے اہل بیت کے ساتھ مضبوط کر لیں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ گھروں میں بچے اللہ بیٹا بیٹی عطا فرمائے تو بیٹوں کے نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں، بیٹیوں کے نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں، بنات رسول اللہ کے ناموں پہ رکھیں، ازواج مطہرات کے ناموں پہ رکھیں۔ حسن حسین یہ نام گھر میں رہیں گے تو اس سے برکت بھی ہوگی۔ بار بار مطلب ہے کہ حسن حسین علی فاطمہ عائشہ زینب کلثوم، یہ اس طرح کے نام گھر میں پکارے جائیں گے تو اس سے گھروں میں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی اللہ کی نازل ہوگی، ایک تعلق بھی پیدا ہوگا، ایک نسبت بھی پیدا ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ ان معروضات پر آپ توجہ کریں گے اور اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول، قرآن مجید اور اہل بیت اطہار سے مضبوط کرنے کی فکر کریں گے، ہمیشہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، ہمیشہ فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چند معروضات تھے، اس پر توجہ کا خواستگار ہوں۔ اس موقع پر صحت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ داود کی والدہ بیمار ہیں اور عبدالرزاق حکیم یہ بیمار ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو اور عالم انسانیت میں جتنے انسان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ مغفرت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ ہمارے بہت ہی عزیز اور جماعت اہل سنت کے بڑے ذمہ دار اور ایک بہت بڑی شخصیت بیجاپور میں ہوا کرتی تھی، حضرت مولانا سید بشیر الزماں حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ میں سے بہت جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، بیجاپور کے نوجوان کم ہی واقف ہوں گے۔ یہ ان کے پوتے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں سید ضیاء حسینی صاحب۔ یہ اچانک شہید اعظم کانفرنس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ لنگر کھائے ہیں، بس دو دن پہلے اچانک عصر کے بعد طبیعت خراب ہو گئی اور ادھر مغرب کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ دعا کریں کہ یہ سید ضیاء مولانا کی اور حضور علیہ السلام کی امت میں جتنے انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ حضور کی امت میں انتقال کر جانے والوں کی سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے اور انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔